علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، میرے بھائی جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی چیئرمین صاحب روم صاحب، سارے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ تفصیلاً چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب بیرسٹر گور خان صاحب نے تفصیلاً آپ سے بات کر لی ہے۔ میں مختصر 2-3 ایسپیکٹس پہ بات کروں گا اور مجھ سے بات پھر علامہ صاحب پر بات کریں گے اور حامد رضا صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ پاکستان میں کسی قسم کی فرقہ واریت یا اس طرح کی چیز نہیں چاہتے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں یونٹی، کہ پوری قوم متحد ہو، بہتر طریقے سے چلے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح کے بیرسٹر غور علی خان صاحب نے یہاں پہ اعلان بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو کہ کامیاب ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں اور 4 صوبائی اسمبلیز میں، وہ انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کریں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگا، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری جستجو ہوگی، اور اس کے ساتھ ملنے سے ہماری جو اسٹرینتھ ہے، ہماری تعداد، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، کل بھی بات ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹرینتھ ہے قومی اسمبلی کے اندر وہ 180 ہے، اور جو کہ پرسوں راولپنڈی کے کمشنر چٹھا صاحب نے، جا کے چٹھا صاحب نے ایک پورا پول جو ہے وہ بیان کیا، سامنے لائے۔ اس کے سامنے پتہ لگا کہ کس طرح کی الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ہوتی رہی ہے، الیکشن کے دن دھاندلی ہوتی رہی ہے، اور الیکشن کے بعد جس طرح کی ٹیکنیکل دھاندلا ہوتا رہا ہے وہ بھی وہ سامنے لائے۔ اور اس چیز کی کل ہم نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ہمارے امیدواران ان کو بل فور جو فارم 45 ہے وہ موجود ہے، اس کی بنا پہ جو اصلی فارم 47 بننا چاہیے، اور ان کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں جا کے اپنی حلف برداری کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ایم کیو ایم نے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ سندھ اور بالخصوص حیدرآباد اور کراچی پہ ڈاکہ ڈالا ہے، حملہ کیا ہے۔ پشاور کی 7-8 سیٹیں ہماری جو ہیں وہاں پہ ڈیپٹی کمشنر پشاور اور ان کے اہلکاران اور پولیس کے افسران وہ بھی ملوث ہیں اس دھاندلی میں۔ اسی طرح میریٹ ہوٹل میں ہمارے 80 سے زیادہ وہ ساتھی جن کو دھاندلی کے ذریعے ان کے فارم 47 تبدیل کیے گئے، انہوں نے اپنے شواہد سامنے رکھے۔ اس کو امیڈیٹ بل فور ریورس کرنا چاہیے اور ان کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ آخری 2-4 پوائنٹس کہ اس عمل کے بعد انشاءاللہ تعالی حکومت صوبوں میں اور قومی سطح پہ نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو کینڈیڈیٹس آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے، ہماری پارٹی انشاءاللہ تعالی حکومتیں بنائے گی، اور سب سے پہلا کام ہوگا کہ ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی کی رہائی، اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہماری سینئر خواتین ممبران، ان کی فوراً پابند سلاسل سے رہائی، اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں، سینئر لیڈرشپ ہے جو پابند سلاسل ہے، ان کی رہائی، اور سب سے اہم ہمارے سروں کے تاج، ہمارے وہ ورکرز جنہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے
نظریے کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دیں اور جن پہ FIRs ہیں اور وہ پابند سلاسل ہیں ان کی فلم و رہائی، اس کے لیے ہمارا یہ ہدف ہوگا، اس پہ ہم لوگ کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواتین و حضرات، میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے بعد میں نہایت ہی واجب القدر جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہو، اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں کہ ہماری NWM مجلس وحدت المسلمین، انہوں نے جتنی سپورٹ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، میرے پاس وہ شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہر جگہ پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہونی چاہیے۔ جہاں پہ میں علامہ صاحب آپ کا تہہ دل سے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک ورکر کی طرف سے آپ کا، آپ کی ٹیم کا تہہ دل سے مشکور، جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے، جو آپ کی سوچ ہے اسلام کے لیے، ہم لوگ آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ آپ نے PTI کی اور عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے بعد میں نہایت ہی واجب القدر جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہو، اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں کہ ہماری NWM مجلس وحدت المسلمین، انہوں نے جتنی سپورٹ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، میرے پاس وہ شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہر جگہ پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہونی چاہیے۔ جہاں پہ میں علامہ صاحب آپ کا تہہ دل سے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک ورکر کی طرف سے آپ کا، آپ کی ٹیم کا تہہ دل سے مشکور، جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے، جو آپ کی سوچ ہے اسلام کے لیے، ہم لوگ آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ آپ نے PTI کی اور عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔